اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب مسلسل تنقید کر رہے ہیں مسلم لیگ نون پر کہ وہ تحریک پی ڈی ایم اقتدار میں آ کے جو 18ویں ترمیم ہے آئین کی، جس کے تحت صوبائی خود مختاری کو یقینی بنایا گیا ہے، وسائل کی تقسیم ہوئی ہے، تعلیم و صحت کے شعبے اور کئی اور شعبے صوبوں کو دیے گئے ہیں، وہ ان میں ترمیم کرنا چاہتی ہے اور دوبارہ اس سطح پر لانا چاہتی ہے جہاں وہ 8 میں تھے۔ تو آپ کی طرف سے تردید بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل وثوق سے آج بھی انہوں نے کوئٹہ میں یہی باتیں کی ہیں۔ تو کیا ایسی کوئی بات ہے 18ویں ترمیم میں ترمیم کے حوالے سے یا صوبوں کے وسائل کے حوالے سے کوئی آپ کے منشور میں یا اقتدار میں آنے کے بعد آپ کوئی تجویز رکھتے ہیں؟ شاہ صاحب دیکھیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی اے بی سی ڈی جو ہے وہ بات کرے تو بندہ اس کو جو ہے وہ جواب دیتا ہوا اچھا بھی لگتا ہے، پھر ایسی بات جس کا وجود نہ ہو، جس کی تردید جو ہے وہ آفیشلی آ چکی ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ جو ہے وہ ایک کیا کریں چاہیے ڈس انفارمیشن کے اوپر ایک تقریر فرما دیں تو اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ قطعی طور پر ایسی کوئی بھی جو تجویز ہے وہ نہ کبھی زیر غور تھی نہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ تقریر برائے تقریر ہے نا، ان کو کچھ نہ کچھ تقریر کرنی تھی تو انہوں نے ایک ڈس انفارمیشن کے اوپر یہ تقریر کر دی جو بڑی نامناسب بات ہے۔ ان کی ہم تمام ان کے جو طنز ہیں، ان کے جو تیر ہیں، ایک عجیب ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ ایک طرف بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے نئی طرز سیاست لانی ہے، ہم نے سب نے مل کے بیٹھنا ہے، ہم نے چارٹر آف اکانومی جو بیسکلی میاں شباشی صاحب کا جو ہے وہ آئیڈیا تھا، ہم نے وہ کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی جو ہے ملک کی اس کو آپ برے برے ناموں سے کر رہے ہیں، آپ ان کے سربراہان جو ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، ان کی آپ تضحیق کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہے اسے پیپلز پارٹی کیا حاصل کرنا چاہتی ہے یا ان سے ان کو کیا مائلیج مل جائے گا۔ بہرحال وہ گڈ فار دیم جی، اگر جو ان کو اچھا لگتا ہے، اگر ان کو لگتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے ڈس انفارمیشن پھیلا کے بغیر کسی چیز کے، بغیر جس کا وجود نہیں ہے اس خبر کے اوپر تقریر کر کے اور اپنے سیاسی مخالفین کی جو ہے وہ تضحیق کر کے اگر ان کو ووٹ ملتے ہیں کر کے دیکھ لیں۔ نہیں، پہلے وہ الزام لگا رہے تھے کہ جی مرکز میں آپ کی حکومت ہے، آپ کے 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے جو صوبائی صدر ہیں سندھ کے، انہوں نے ایک درخواست دی ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کے چہتے افسر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آپس میں لڑائی کیوں شروع ہوگی؟ 9 اگست تک تو بڑے شیر و شکر تھی دونوں جماعتیں۔ نہیں، ہماری طرف سے تو لڑائی شاہ صاحب ابھی بھی نہیں ہے، ورنہ جس طرح کے بیانات بلاول صاحب دے رہے ہیں یا جو ان کی 2nd ٹیئر اور 3rd ٹیئر لیڈرشپ ہے، جو کنڈی صاحب ہوں یا شازیہ مری ہوں یا باقی لوگ، اگر ہم ان کو ان کی ہی لینگویج میں جواب دینا شروع کریں تو ماحول بہت تلخ ہو جائے گا۔ ہم اس وقت جو ہے وہ الیکشن موڈ میں ہیں اور ہمیں جو تلخیاں بڑھائے بغیر ہمیں الیکشن کے اندر جانا ہے، یہ میری پارٹی کا پوائنٹ آف ویو۔ صحیح ہے۔ اچھا عظمت صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اب آپ انتخابی اتحاد ہے، بلوچستان بھی آپ گئے ہیں، جے یو ایف اے سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا لائزون ہے، اب پی ٹی آئی کی جو چیئرمین ہیں جو نامزد ہوئے ہیں وہ بیرسٹر گوہر علی خان ہیں، تو اب کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی گفت و شنید یا اتحاد یا کوئی انتخابی الائنس یا بات چیت کا دروازہ کھل سکتا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ جی میں پہلے بیچ میں جو ہے وہ ایک انٹرپشن ہو گئی تھی، میں بات اپنی صرف یہ کمپلیٹ کر لوں کہ ہم نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں منشور کے ساتھ عام آدمی کے سامنے جانا چاہیے۔ تلخیاں کر کے، بدتمیزی کر کے یا بد تہذیبی دکھا کر جو ہے وہ عوام کے پاس جانے سے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سو ہم تو اپنی ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آگے بھی کریں گے، لیکن ایک لمٹ ہے، اگر اس تک لمٹ تک بات رہے گی تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر جواب دینا تو جی سب کو آتا ہے، ہر پارٹی کے پاس بہت سارے جوابات ہیں۔ جو بلوچستان میں کھڑے تھے، جمہوریت کی بات کر رہے تھے، لیکن ان کو یاد ہونا چاہیے کہ جمہوری پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ حکومت گرا کر جو ہے وہ پاناما کی سازش جو ہے اور پروجیکٹ عمران خان کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی تھی، اور اس میں زرداری صاحب جو ہے اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم تلخیاں اگر نہیں بڑھا رہے، وہ نہیں اس کا بات نہیں کر رہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ دوسری آپ نے جہاں تک کیا سوال تھا آپ کا؟ بیرسٹر گوہر علی خان اب پی ٹی آئی کے چیئرمین نامزد ہو گئے ہیں، تو کیا ان سے بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ نہیں، لیکن ابھی وہ نامزد ہوئے ہیں کہ نہیں یہ کلیئرٹی ہے آپ کے پاس فیصل؟ ابھی آپ ان کے دیکھیں نا، ان کے دو وکیل کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کا پیغام یہ ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا، 2 وکیل کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے میں الیکشن نہیں لڑوں گا، بیرسٹر گوہر جو ہے وہ مارے ہوں گے۔ شعیب شاہین صاحب تیسرے بیچ میں آج نکل کے آئے ہیں، انہوں نے کہا کون ہے بیرسٹر گوہر، ہم تو اس کو جانتے نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو پہلے یہ آپس میں فیصلہ تو کر لیں کہ بیرسٹر گوہر کون ہے۔ آفیشیل دیکھیں نا،
علی ظفر صاحب جو ہیں ان کے سینیٹر ہیں، ان کے باقاعدہ پارٹی کے سینیٹر ہیں وہ. اس کے بعد رؤوف حسن صاحب ان کے ترجمان ہیں پارٹی کے، اور اعلان ان کی طرف سے ہوا ہے. تو یہ جو لطیف کھوسہ صاحب یا شیر افضل بروت جو ہیں وہ بھی نائب صدر نامینیٹڈ ہیں. تو وہ تو آفیشلی اعلان ہے. کھوسہ صاحب یا باقی جو لوگ وکلاء بات کر رہے ہیں تو وکلاء تو وکیل ہوتے ہیں نا، وہ تو پارٹی کے عہدیدار ہیں. نہیں ارشاد صاحب ایسے نہیں ہے. جو شعیب شاہین صاحب ہیں وہ بھی ترجمان ہیں پارٹی کے، اور ان کو بھی آفیشلی نومینیٹ کیا ہوا ہے ترجمانی کرنے کے لیے. اور یہ کوئی بھی ہو، پھر میں تو خیر اس پہ کیا ہی کہوں گی، لیکن ان کے اپنے سب کے بیانات نہیں مل رہے. ایک اس وقت جو جیل کے اندر سے آنے کی انفارمیشن جو ہے وہ تھرو لائرز ہی مل رہی ہے. اب 2 لائر کہہ رہے ہیں جیل میں انفارمیشن یہ ملی ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں جیل کی انفارمیشن یہ ہے. تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے جی کیا ہو رہا ہے. جو بھی ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کور بیٹھتا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو دہشت گرد ونگ جن کے نہیں ہیں، جو پارٹیوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے. آپ نے شاید صاحب ایک بات نوٹس کی ہوگی، اب آج کل ایک نئی بات ان کے تمام لوگوں کی طرف سے شروع ہوئی تھی جو ہم ہر ٹاک شو میں سن رہے تھے. اب یہ ایک نیا کوئی پلاٹ تیار ہو رہا ہے، شاید کوئی نئی اسکیم ہے، نیا پروگرام ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور اگر یہ ان کے موٹیوز ہیں، اگر یہ دوبارہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی افراتفری اور فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. اور نہ ہم دہشت گردوں سے بات نہیں کریں گے. سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے. اور یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا کیا رنگ ہوتا ہے، یہ کیا بات ان کے ساتھ ہوتی ہے، یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا. نہیں یہ تو اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے. آپ فواد صاحب سے کہیں، وہ رؤوف حسن صاحب سے کنفرم کر دیں گے کہ وہ نامزد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. فواد کا اس بات سے کیا تعلق ہے جی؟ یہ جو یہ حکومت جو ہے یہ اس کے اندر تو اب تو زرداری صاحب نے دوبارہ بھی بتایا نا، یہ 2-3 جو لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بیوروکریٹس کام کرتے رہے ہیں، اب اگر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ نگران حکومت میں ان کو اس پہ ان کا اعتراض تھا. لیکن محسن نقوی صاحب کو دوبارہ زرداری صاحب نے کہہ دیا میرا بچہ ہے، ان کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے یہ بات جو ہے یہ ضرور دیکھ لینی چاہیے. یہ فواد حسن صاحب کا ہماری پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور رؤوف حسن صاحب سے ہم کیوں پوچھیں؟ پہلے پی ٹی آئی ان سے خود تو پوچھ لے، خود تو طے کر لیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. نہیں یہ پھر بچوں کی لڑائی ہوئی، وہ بھی بچہ ہے وہ بھی بچہ ہے، اور بچے لڑ رہے ہیں اور زرداری صاحب جو ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ شاہدار صاحب یہ وہ بتا سکتے ہیں، ان کا جملہ ہے. ان کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن بھی کرائے گا. ان کے مطابق کی پارٹی کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے. تو یہ باتیں میرا خیال ہے ان کے ساتھ کر لیں. دیکھیے جو سندھ کی جہاں تک بات ہے، سندھ میں 15 سال مسلسل جو ہے وہ حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی کی، اور وہ ابھی ڈیزالو ہوئی ہے اگست کے اندر ان کی اسمبلی. اور ابھی تک وہاں پر جو ریشفل ہوتا ہے وہ ابھی اس طرح سے نہیں ہوا. ہماری پنجاب میں جنوری سے اسمبلی نہیں ہے، اور یہاں پر 10 دفعہ ریشفل ہو چکا ہے پنجاب کے اندر، اور ہم 15 سال سے حکومت میں بھی نہیں تھے. جو جانے والی حکومت تھی وہ بھی ہماری نہیں تھی. سو وہاں پر ریشفل جو ہے وہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. سندھ کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی ان کی سندھ چیپٹر کی کوئی تحفظات ہیں تو ان کو الیکشن کمیشن کے سامنے رکھنے کا حق ہے.